اور خبروں کی شروعات بڑی خبر سے کریں گے. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ایک دن پہلے ہی دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا ہے انڈین آرمی کے میجر جنرل نے. اس خبر کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین آرمی کے میجر جنرل سبھاش شرن نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا ہے. ان کے ساتھ میرٹھ زون کے کرنل کلدیپ کمار اور دیگر فوجی افسران بھی موجود تھے. میجر جنرل کے دارالعلوم پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. میجر جنرل سبھاش شرن نے انڈین فوج کا اعزازی تمغہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم مولانا ابوالقاسم نعمانی کی خدمت میں پیش کیا. میجر جنرل نے کہا کہ دارالعلوم کو دیکھنے کی تمنا عرصہ دراز سے تھی. انہوں نے مزید کہا کہ دارالعلوم دیوبند جیسے اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کو فوج میں امام اور مؤذن کے طور پر بھرتی کرائیں. انہوں نے کہا کہ فوج میں مذہبی رہنماؤں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. یہ خبر اس وجہ سے بھی اہم ہو جاتی کیونکہ پچھلے دنوں ہی آر ایس ایس کی مسلم جو ونگ ہے مسلم راشٹر منچ کے صدر اندریش کمار نے بھی دورہ کیا تھا دارالعلوم دیوبند کا اور وہاں کے محتمیم سے ملاقات کی تھی. اور اس کے بعد انڈین آرمی کے میجر جنرل کا دورہ اہمیت کا حامل ہے. اور چلیے اس خبر پر اور بات چیت کریں گے. خود دارالعلوم دیوبند کے پیارو اشرف عثمانی صاحب میرے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں. اشرف عثمانی صاحب آپ کا بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں. اشرف عثمانی صاحب، میجر جنرل سبھاش شرن نے جس طرح سے دیوبند کا دورہ کیا، وہاں کے محتمیم صاحب سے ملاقات کی ہے، کیا کچھ باتیں ہوئی، کیا کچھ تبادلہ خیال ہوا، اور اس پوری ملاقات کو کس طرح سے اشرف صاحب دیکھا جائے؟ بہرحال دیکھیے خوشائند ہے ان کا آنا جی، اور ہم تو اپنے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جو بھی دارالعلوم دیوبند آتا ہے اس کا استقبال ہے. اور دارالعلوم دیوبند چونکہ بہت اہمیت کا حامل ایک ادارہ ہے تو دنیا کے لوگ دارالعلوم دیوبند دیکھنے آتے رہتے ہیں. لیکن ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں کہ اتنے بڑے افسر دارالعلوم دیوبند میں آرمی کے آئے ہوں. ان کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے اس پہ بھی غور و فکر ہو رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب دارالعلوم دیوبند چونکہ ایک بڑا ادارہ ہے اور یہاں سے نکلنے والے طلبہ اگر آرمی میں جائیں اور وہ وہاں پر مذہبی قیادت کریں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم نے ان سے گھر کے یہ کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جاب اورینٹڈ ایجوکیشن نہیں دیتا، لیکن پھر بھی آپ کا یہ پیغام ہم اپنے بڑوں کے سامنے رکھیں گے اور اس پر غور و خوض ہوگا. اچھا محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ آئے ہیں. بالکل بالکل. اشرف عثمانی صاحب، پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم راشٹر منچ کے صدر اندریش کمار نے بھی دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا تھا اور وہاں کی انتظامیہ سے محتمیم صاحب سے سب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور اس کے فوراً بعد انڈین آرمی کے میجر جنرل کا دورہ اس وجہ سے بھی اس پر ایک طرح سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. نہیں، میرے خیال میں ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر نہیں دیکھا جانا چاہیے. یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں. یہ جو میجر جنرل ہیں یہ تو لکھنؤ میں ڈیپیوٹ ہیں، یہاں اتفاق سے میرٹھ آئے ہوئے تھے، پہلے سے ہی ان کا یہاں آنے کا پروگرام تھا اور وہ یہاں پر آئے ہیں. لیکن جہاں تک کہ دوسرے صاحب کی بات ہے جو آر ایس ایس کے اندریش کمار جی کی بات ہے، وہ دارالعلوم دیوبند نہیں آئے تھے. وہ تو یہاں دارالعلوم دیوبند کے نزدیک اسلامیہ ڈگری کالج کے ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. تو وہاں کی انتظامیہ نے ہم سے درخواست کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مہمان کو دارالعلوم دیوبند دکھائیں. اچھا، ہم نے کہا دارالعلوم دیوبند کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اپنوں کے لیے بھی پراؤ کے لیے بھی، کوئی بھی آ سکتا ہے. یہاں پر کوئی کسی بھی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. چنانچہ وہ لوگ، وہ انتظامیہ، اسلامیہ ڈگری کالج کے انتظامیہ ان کو دارالعلوم دکھانے کے لیے آیا اور دارالعلوم دیوبند کے محتمیم صاحب نے ان سے ملاقات کی اور وہ ملاقات زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی رہی. فوراً ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت محتمیم صاحب مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے. بس یہی اتنی ہی بات ہو سکی، اس سے زیادہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب محبت و اخوت کا پیغام عام ہونا چاہیے. ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند تو یہ کام 150 سال سے کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گے. بالکل بالکل. لیکن اشرف عثمانی صاحب، جس طرح سے
عام انتخابات کے بعد جو پہلی تقریر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے کی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر میں اقلیتوں اور خاص طور سے مسلمانوں کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سب نے ٹھگا ہے لیکن اب ہم اس کی بھرپائی کریں گے, اور ان دوروں کو اسی سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے اشرف صاحب, چاہے اندریش کمار کا دورہ ہو یا انڈین آرمی کے جنرل صاحب کا دورہ ہو. نہیں, یہ ایسا نہیں, یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو آرمی چیف افسر آئے تھے یہ تو بتا رہے تھے, میری ہی ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں جس وقت بریلی میں ڈیپیوٹ تھا اس وقت بھی میں دیوبند آنا چاہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے دیوبند جا کر دیکھوں. دیوبند کی ایک تاریخ ہے اور دیوبند کو میں نے مطالعہ کیا ہے, دیوبند کو میں نے پڑھا ہے, دیوبند کی تحریک کو میں نے پڑھا ہے. اس لہٰذا جب میں بریلی میں تھا اس وقت بھی دیوبند آنا چاہتا تھا. لکھنؤ پہنچ گیا, اب میرٹھ آیا تو جی چاہا کہ جب قریب آ گیا تو دارالعلوم دیکھ کے چلوں. تو وہ صرف دارالعلوم دیکھنے کے ارادے سے ہی ان کا جو انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے وہ محض دارالعلوم دیوبند کی عقیدت میں ہی آئے ہیں. اس کے پیچھے اس کا کوئی میرے خیال میں پس منظر نہیں ہے. بالکل بالکل. اشرف صاحب, میرا ایک آخری سوال یہ کہ جو باتیں میجر جنرل صاحب نے دیوبند میں کہیں اور محتمیم صاحب سے جو بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کہ دیوبند کے طلبہ کو بھی فوج کی طرف آنا چاہیے, فوج میں جوائن کرنا چاہیے. امام اور مؤذن سے بڑھ کر بھی کیا کوئی بات ہوئی کہ یہاں کے طلبہ باقاعدہ آرمی کو جوائن کریں؟ نہیں, یہی بس بات اتنی ہی ہوئی کہ جموں کشمیر میں بھی کچھ اس انداز کی وہاں پر جو ریجیمنٹ ہیں وہاں پر بھی اس انداز کی کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں مدارس کے طلبہ جا سکتے ہیں. جی جی. اسی طریقے سے بہت ساری ہماری جو مساجد ہیں وہاں پر اماموں کی اور مؤذنوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بھی جا سکتے ہیں. اور اگر فزیکلی وہ فٹ ہو تو آرمی میں بھی جا سکتے ہیں, وہ آرمی کی بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں. یہ مختصر ان سے گفتگو رہی اس سلسلے میں, صرف جو ملازمت کی. باقی تو بہت دارالعلوم دیوبند کی ہم نے ان کو تاریخ بتائی, دارالعلوم کی تحریک بتائی, یہ بتایا دارالعلوم دیوبند نے کس طریقے سے جنگ آزادی میں حصہ لیا. تو ان کو ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھیے ہماری تعلیم جو ہے وہ جاب اورینٹڈ نہیں ہے, ہم تو صرف مذہبی افراد پیدا کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر روزگار مل سکتا ہو بحیثیت امام اور مؤذن, سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر ہم غور کریں گے. یہ بات ہم نے ان سے کہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب طالب علم فارغ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے, وہ کہاں ملازمت کرے, کہاں روزگار حاصل کرے. نہیں, لیکن ایک ذمہ دار ادارے کی حیثیت سے اشرف عثمانی صاحب, ایک یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی بنتی تھی کہ جب اتنا بڑا موقع تھا اور اتنا اچھا موقع تھا, خود انڈین آرمی کے میجر جنرل خود پہنچے ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند, تو وہاں پر یہ ایک چیز آپ لوگوں کو رکھنی چاہیے تھی کہ ہمارے طلبہ اگر فوج میں آنا چاہتے ہیں, ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کچھ اس کے لیے پروسیس ہو سکتا ہے, کیا کچھ اور اسٹیپ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ بات اتنی بات تو ہوئی ہے. یہ بات ان سے کہا ہے کہ کہاں کہاں ویکینسی ہو سکتی ہے, اس کا پروسیجر کیا ہے, اس کا پرفارما کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے. آپ ہمیں اس کے تمام فارم بھیجیے, پرفارما بھیجیے, طریقہ کار بتائیے اپلائی کرنے کا. ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں کے بچے جائیں. اتنی بات تو ہوئی ہے, یہ تو ہوئی ہے. ہم نے اس کو اردو اور عربی کی بنیاد پر بھی بچوں کو فوج میں بھرتی کرایا جائے. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا اردو اور عربی کی بنیاد پر بھرتی کرایا جائے, لیکن جتنی بات ہوئی ہے بحیثیت مؤذن اور امام کے, یعنی کہ مذہبی رہنما کے جو ان کو فوج میں چاہیے, جتنی بات ہوئی اتنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی, بہت بہت شکریہ اشرف عثمانی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, تفصیل سے بات چیت کرنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا انڈین آرمی کے میجر جنرل سبھاش شرن نے, اور کئی طرح کی اٹکلیں لگائی جا رہی تھی, لیکن جس طرح سے خود دارالعلوم دیوبند کے پیارو اشرف عثمانی صاحب نیوز 18 اردو کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, انہوں نے بالکل تصویر صاف کر دی کہ کافی دنوں سے میجر جنرل دارالعلوم دیوبند آنا چاہتے تھے. وہ یہاں کی تاریخ سے واقف ہیں, اس ادارے کو بہت نزدیک سے وہ دیکھنا چاہتے تھے, اور اسی وجہ سے اور اس موقع پر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ دارالعلوم دیوبند کیونکہ ایک بڑا ادارہ ہے, یہاں کے طلبہ کو فوج میں شامل ہونا چاہیے, بحیثیت امام اور مؤذن اپنی خدمات انجام دینی چاہیے.